بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، آج سے چند دن پہلے ایک اخبار میں ایک چھوٹا سا بیان چھپا تھا، لیکن یہ بیان چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود بہت بڑا بیان ہے، کیونکہ اس سے پاکستان اور انڈیا اور افغانستان اور بنگلہ دیش، اس کی ساری شکل بدل جاتی ہے، حیت چینج ہو جاتی ہے۔ یہ بیان تھا غلام احمد بلوچ صاحب کا۔ میں سب سے پہلے آپ کو بیان سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر پروگرام کے اگلے حصے میں جائیں گے۔ بیان کچھ یوں تھا کہ پاکستان، افغانستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر مشتمل کنفیڈریشن بنائی جائے، یعنی تینوں ملکوں یا چاروں ملکوں کی سرحدیں ختم کر دی جائیں اور فریلی موومنٹ ہو چاروں ممالک کے درمیان، تو اس سے پورے خطے کے اندر سٹیبلٹی بھی آ سکتی ہے اور مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ منصوبہ ورکیبل ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ایک بیان ہے دوسرے بیانات کی طرح؟ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام احمد بلوچ صاحب، ریلوے کے وفاقی وزیر ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا یہ تہلکہ خیز بیان سامنے آیا تھا اسے کچھ عرصہ پہلے۔ طارق عظیم صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ مخالف رہی ہے اس پروجیکٹ کی یا اس قسم کے خیالات کی۔ رویداد خان صاحب ہمارے تیسرے مہمان ہیں، سابق بیوروکریٹ ہیں، پاکستان میں مختلف پوزیشنوں پہ کام کرتے رہے ہیں۔ 1971 کی جنگ ان کے سامنے ہوئی تھی اور پاکستان ٹوٹا تھا۔ یہ بھی اس مسئلے پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ چاروں ممالک کے درمیان سرحدیں ختم ہو جائیں اور اس سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بلوچ صاحب، آپ کا یہ جو خیالات ہیں یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی سے تھوڑے سے مختلف ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان بنائی اس مقام پہ تھا، اس خیال سے تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آج 65 سال بعد یا 66 سال بعد اگر یہ سرحدیں ختم ہو جائیں گی تو اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ میں نے سرحدیں ختم ہونے کی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی مدت کے بعد مجھے بلایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے سرحدیں ختم کرنے کی بات نہیں کی، میں تو انسپائر ہوا تھا جو کہ ان کا اپنے یورپین یونین نے اپنا اتحاد بنایا، اور اس میں میں نے اس لیے کہا تھا، یہ کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ آج میرے ملک میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جہالت ہے اور دہشت گردی ہے، اور سب سے زیادہ جو بات بڑی ہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ تو اس سب میں سامنے رکھ کے میں نے کہا کہ اس کا میرے دل میں ان باتوں کا جو علاج ہے، یہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے وہ نہیں کیا، حکومت ناکام ہو گئی، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ تب ہوگا جب اس خطے میں مکمل طور پہ امن نہ ہو، اور امن تب ہوگا، میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ چاروں ملکوں کا ایک اتحاد کنفیڈریشن شکل میں یا کسی ایسی شکل میں ایک کیسے ڈھیلا ڈالا ایک اتحاد پیدا ہو جانے کہ جس میں یہ چاروں ملک اکٹھے مل کر کام کی، جیسے آپ دیکھیں یورپ میں سرحدیں ویسے کی ویسے قائم ہیں، 25 ممالک اکٹھے ہو چکے ہیں، ان کی فوجیں بھی قائم ہیں، ان کا، لیکن ان کا یہ کہ انہوں نے کرنسی یہ کر دی، انہوں نے تجارت کھول دی، انہوں نے ویزا سسٹم ختم کر دیا۔ تو اس سے انسپائر ہو کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ چاروں ممالک کی کرنسی ایک ہو، ویزا سسٹم ختم ہو جائے؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایسا قسم کا ایک اتحاد بنایا جائے جس سے ہمارے آئندہ کے لیے یہ چیز ختم ہو جائے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے فتح کرنا ہے، دہلی کو فتح کرنا ہے۔ کنفیڈریشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فریلی موومنٹ ہو، کہ میں اگر یہاں سے اپنی گاڑی پہ بیٹھوں سیدھا دہلی چلا جاؤں، مجھے راستے میں کوئی شخص روکے نہ، اور وہاں سے میں ڈھاکہ جا سکوں، کوئی بندہ نہ روکے، اور یہاں سے میں کابل 2006-2005 میں بے نظیر صاحبہ گئی تھیں اپنا انڈیا، امریکہ سے، تو ان دنوں وہاں انہوں نے ایک بیان دیا تھا، ہمارے اخباروں میں میں نے اپنے اخباروں میں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے مسائل جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہونے چاہیے، ٹھیک، دوسری بات کہ اب ہمارے یہاں تجارت کھل جانی چاہیے، دو، تیسری بات نے کہا کہ انہوں نے اپنے یہاں کے بعد ویزا سسٹم ہمارا ختم ہو جانا چاہیے، یہ بڑی عام بات تھی اس وقت۔ تو میں نے کہا کہ اور ہماری ایک بات ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی، جچتی نہیں، پھر وہ 50-60 سال کے بعد میں کہا کہ یہ اس بات میں مجھے بڑی گالیاں ملیں گی، لیکن 15 سال کے بعد لوگ پھر یہ کہیں گے کس نے ٹھیک کہا تھا۔ ہم نے 60 سال پہلے کہا کہ انڈیا کے ساتھ بات چیت سے مسائل حل کریں، لڑائی نہ کریں، تو کہنے لگے یہ تو ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ آج امن کی آشا چلی ہے انڈیا کے ساتھ، چل پڑی ہے نا، تو آج ہمیں وہ 60 سال کے بعد تمہارے خان صاحب بڑے مزے کی بات کرتے تھے، وہ ایک فارسی کا ایک فریز ہے، وہ کہتے تھے ہرچے کنت دانا کنت نادان بولے ایک بعد از خرابی بسیار، جو بھی دانا آدمی کرتا ہے وہی نادان بھی کرتا ہے، لیکن بڑی خرابی ہو گئی۔ 4 لڑائیاں ہم نے لڑی،
اس کے بعد پاکستان دے بیٹھے. اب امن کی آشا چلیے. اگر یہ امن کی آشا شروع میں چل جاتی تو کتنا فرق پڑتا. ٹھیک ہے, رویداس صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرنا ہے. میں نے خیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ہے بلوچ صاحب کی کس حد تک ورکیبل ہے, کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے اگر آپ کنفیڈریشن کریں گے تو کچھ سبجیکٹس تو سینٹرل گورنمنٹ یا جو کنفیڈرل گورنمنٹ ہوگی ان کو دیں گے نا آپ جی. ٹھیک, کچھ سبجیکٹ آپ دیں گے ان کو. میں ضروری کنفیڈریشن ضروری نہیں کہ کنفیڈریشن ہی ہو. اچھا, میں کہنا کوئی ایسا اتحاد بنے. لیکن کیسا اتحاد بنے گا؟ ظاہر ہے وہ جیسا بھی بنے گا نام چینج کریں گے. جیسے یورپ کی بنی ہے, جیسے یورپ کا بنا ہے. وہ جو ہے جو چیز نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سجیشن ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب ملک بڑی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے, ملک تو ڈوب رہا ہے, اور آپ کنفیڈریشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن کریں, باقیوں کے ساتھ 4 ملکوں کے ساتھ, افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جی. تو یہ تو فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ کریں, پہلے اپنے ملک کو تو بچائیں. آپ ملک تو ڈوب رہا ہے. ملک کو کیا ہوا ہے رضا صاحب؟ ملک کیا جائے جی, فارن ڈرونز آ رہے ہیں ود دی بلیسنگز آف آور گورنمنٹ, اور ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے سوائل کے اوپر بمبنگ کر رہے ہیں. بے گناہ لوگوں کو, مرد, خواتین, بوڑھے, جوان, بچے, خواتین, ان کو شہید کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے. ان کی بلیسنگ سے, ان کی سپورٹ سے, ان کی کنائیون سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نمبر 1 سے ہو رہا ہے, سپورٹ سے ہو رہا ہے گورنمنٹ کی, جی گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہو رہا ہے. ایبسولوٹلی جی, سپورٹ سے, کنائیون سے, سب بلیسنگ سے ہو رہا ہے جی. تم بمبنگ کرتے جاؤ, وی ول گو آن پروٹیسٹنگ, مگر اس کی فکر مت کرو. ویکی لیک میں یہ بات نکل آئی ہے نا جی. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, ملک کا جو ہے اکانومی جو ہے وہ جا رہی ہے جی, ڈوب رہی ہے, ختم جی. اپنا بجٹ بھی یہ پورا نہیں کر سکتے, بیلنس نہیں کر سکتے ہیں جی. نمبر 2. نمبر 3, انسرجنسیز ہو رہی ہیں ہر جگہ. ٹھیک ہے, فاٹا میں آگ لگی ہوئی ہے, فاٹا میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ لیکن بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہی مسائل کا حل یہ ہے کہ کنفیڈریشن قائم کر دی جائے تاکہ مسائل حل ہوں. پریزیڈنٹ جو سپریم کمانڈر ہے یہ وانا گیا, یہ سپریم اپنے جوان کو ملنے کے لیے گیا ہے کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم پہ کیا گزر رہی ہے, تم کو حال احوال پوچھیں. امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے واشنگٹن سے, سیدھا وہ کبھی کابل جاتا رہتا ہے, بیویاں ساتھ لے جاتا ہے جی, اپنے ٹروپس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا وانا کھاتا ہے. ہمارے والے بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بنکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات ہے جی. دوسری بات یہ ہے جی کہ ڈیموکریسی کیا ہے, فراڈولنٹ ڈیموکریسی. پارلیمنٹ کیا ہے, اسپائن لیس ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ جی, جو مرضی ہے ان سے انگوٹھا لگوا لو جی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کنفیڈریشن ہم کرتے ہیں. لیکن دیکھیے جب پورے یورپ اکٹھا ہو گیا, 25 ممالک وہ اکٹھے ہو گئے, وہ جانی دشمن تھے, انہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں جی, پورا شہر تباہ ہو گیا, لیکن وہ اکٹھے ہوئے. فرانس کی یہ حالت تو نہیں ہے جو میں نے بتائی آپ کو پاکستان کی. ہندوستان ترقی کر رہا ہے, دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. اچھا, انہوں نے اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پارٹیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے جی, نہیں کیا ہے, ایکسپٹ کیا جی. ٹھیک ہے. طارق عظیم صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ بات ورکیبل ہے, ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بالکل ورکیبل نہیں ہے جی. دیکھیں جو مثال دی جا رہی ہے, میرے بھائی بلوچ صاحب جو بات کر رہے ہیں یورپین یونین کی بات کر رہے ہیں اور اس کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو موازنہ اس کا کر رہے ہیں, یہ غلط موازنہ ہے. یہ بات جو کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, یہ وہ بات کر رہے ہیں جو کہ پری پارٹیشن ڈے پہ جس طرح وہ تھا, جیسے بارڈرز تھے وہاں پہ, یہ چاہتے ہیں دوبارہ وہی ہو جائے. جب بنگلہ دیش کو آپ انڈیا کو, پاکستان کو ملا کے افغانستان کے ساتھ اب ایک کرنا چاہتے ہیں, تو واٹ یو آر سیئنگ از کہ جی یہ بارڈر ختم ہونے چاہیے. جو وہی سوچ ملک نہیں بنانا چاہ رہے جی, وہی سوچ جو ایک ملک نہیں بنا, کیوں بلوچ صاحب ایک ملک دیکھیے کنفیڈریشن کا میرا خیال شاید انہوں نے پوری طرح سے سوچا نہیں ہے کنفیڈریشن کا مطلب ہوتا کیا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کی مثال اگر یورپین یونین کی بھی دے دیں تو وہاں پہ سب سے پہلے ایک کنڈیشن یہ تھی وہاں پہ چوئی صاحب کہ ہر ملک جو ہے اس کا پر کیپٹا انکم اتنی ہوگی اس کی, ان میں آپس میں جو ڈویژنز جو ہیں وہ ساری کی ساری ختم نہیں ہوئی,
لیکن انہوں نے کچھ سرٹن کنڈیشن ضرور رکھ دی تھی کہ جب تک یہ کنڈیشن میٹ نہیں کرتے، فار ایگزامپل ٹرکی جو ہے وہ ابھی تک میٹ نہیں کر پایا، اس لیے ممبر نہیں بن سکتا. تو جب تک کنڈیشن میٹ نہیں ہوتی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن سر وہ تو پورا یورپ ہے نا، یہ 4 ملک ہیں. وہ تو اس لیے ہمارے یہاں پہ تو ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیسک کانسیپٹ تھا، پاکستان بنانے کا جو وجوہات تھیں، اگر وہ ان کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ ان کے ساتھ انڈیا کی ہیجمنی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو آپ اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں، تو انڈیا کیا ایکسیپٹ کرے گا کہ آپ کو ایکوالٹی بیسس پہ، جو EU کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ ایکوالٹی بیسس ہے کہ ہر ملک جو ہے ایکول ہے دوسرے سے، اور اسی وجہ سے دوسرے کو آنے نہیں دیتے جب تک وہ ایکول نہیں ہو جاتے، اکنامکلی ایکول نہیں ہو جاتے. آپ کے وہاں پہ جا کے دوسرے حالات جو ہے ایسے نہ ہو جائیں تاکہ سب لوگ ایکول بیسس پہ ڈیل کریں. انڈیا آپ کو کرے گا. انہوں نے 2 مثالیں دی، انہوں نے کہا 2-3 چیزیں کہیں، انہوں نے کہا جی غربت، انتہا پسندی. تو انڈیا میں آپ کو بتاتا چلوں ڈسپائٹ آل دیئر گلٹس جو دکھاتے ہیں آپ کو ٹی وی پہ اور جو آپ دیکھتے ہیں بالی ووڈ میں آل دیٹ، وہاں پہ غربت ہمارے سے زیادہ ہے. انتہا پسندی کی بات کی، انتہا پسندی وہاں پہ ہمارے سے بہت زیادہ ہے. کل ہی آپ نے بال ٹھاکرے کا دیکھ لیا، جب کرکٹ کی بات ہوئی تو پہلا بیان کیا وہاں سے آتا ہے کہ جی ہم نہیں آنے دیں گے، پاکستانی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنا حرام ہے. جی ہاں، اور انتہا پسندی تو وہاں پہ اتنی زیادہ ہے. اور جب اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، جو قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا، جو انہوں نے پروو بھی بعد میں ہو گیا، جو ان کی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جو حالات وہاں پہ ہیں، اگر آج اب دوبارہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا. ایک چیز ایڈ کرنے دیں مجھے پلیز بیفور یو کم دیر. دیکھیں بلور صاحب منسٹر ہیں اور سینئر منسٹر ہیں حکومت کے. معاف کیجئے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا گالیاں پڑیں گی. گالیاں تو ابھی آپ کو ابھی بھی پڑ رہی ہیں ریلوے کی وجہ سے. پہلے ریلوے تو چلا لیں پھر جا کے آپ کنفیڈریشن کی بات کیجیے گا. ابھی اگر ایز این اکیڈیمک بیان دیتے یا ایز این اینالسٹ بیان دیتے تو میں ایکسیپٹ کر لیتا کہ اپنی ان کی رائے ہے. اب یہ منسٹرز ہیں، ان کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے، تو یہ کیا بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو بیان دے رہے ہیں کیا یہ حکومت کا بیان ہے، اسٹیٹ کی پالیسی ہے یا ان کی پارٹی پالیسی یا ان کی ذاتی رائے ہے. اچھا یہ بلوچ صاحب ذاتی رائے نہیں ہوتی، جب منسٹر جب ہوتے ہیں ذاتی رائے نہیں ہوتی. یہ آپ پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ریلوے تو آپ چلا نہیں پا رہے اور کنفیڈریشن جو اتنی بڑی آپ قائم کر لیں گے 4 ممالک کی، اس کو کیسے چلائیں؟ ریلوے تو میں چلا سکتا ہوں، ریلوے کے پاس تو لوکوموٹیو نہیں ہے. 4 سال پہلے میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آپ مجھے 400 لوکوموٹیو دے دیں، اگر پھر ریلوے نہ چلے اور جو اس میں ڈیفیسٹ ہو تو بلوچ صاحب کسی کو بھی دے دیں گے وہ چلا لے گا. تو میں نے کہا پھر میرے گلے میں رسی ڈاک بازاروں میں کھینچے. آج تک ایک لوکوموٹیو نیا نہیں ملا، کیسے چلے گی؟ وہ تو وہ ایک علیحدہ اس پہ علیحدہ بات کر لیں گے. یہ اب جو پولیٹیکل بات ہے، اپنی سوچ کہتے ہیں فکر ہر کس باقلوس، ہر ایک آدمی کا اپنی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. وہ اس نے کہا نا کہ اپنے منصور بولا خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. تو کتنا فرق ہے. تو فکر ہر کس باقلوس والی بات ہر ایک اپنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی، وہ بری لگے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ انتہا پسندی. آج انڈیا میں مسلمان اتنا غیر محفوظ نہیں ہے، امریکہ میں اتنا غیر محفوظ نہیں ہے، جرمنی اتنا غیر محفوظ نہیں. مسلمان سب جگہ ہیں. مسلمان جو ہے وہ امریکہ میں اتنا غیر محفوظ نہیں، چائنا میں جتنا آج پاکستان میں غیر محفوظ. سر وہ حکومت کی وجہ سے ہے نا سر، ہم لوگ کام نہیں کر رہے. ہم لوگ مر رہے ہیں. آپ کے وزیر کام نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. وزیروں کا اس میں کوئی نہیں، وزیروں کا اس میں کیا کام ہے؟ بلاسٹ میں وزیر قرار کر رہے ہیں، یہ وزیروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ تو ہم نے ایک ہمارے مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ایک ایسی پالیسی اپنائی تھی جو آج سے 30-40 سال پہلے، کہ جس کو اس وقت ہماری لیڈرشپ اس وقت بھی ہوتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی مہربانی سے ہماری لیڈرشپ کی جو پولیٹیکل ویژن تھی نا جی، وہ اس وقت سے لے کے آج کل تک بالکل ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان جو توڑا جا رہا تھا، ہم نے اس وقت کہا کہ اس کو نہ توڑیں، لیکن اس وقت توڑا گیا. ہماری ضرورت تھی، وہی پاکستان والوں کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے. نہ توڑے جاتے تو بنگالیوں کی اکثریت تھی، وہ ہم پر حکمرانی کرتے. تو یہ لڑائی جو تھی مغربی پاکستان تھی، وہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی جنگ تھی. دونوں مسلمان تھے، دونوں عرب تھے، دونوں قریش تھے، لیکن اس لیے کہ حکمرانی کون کرے گا، اس میں ہم نے جان چھڑائی. میں یہ نہیں سمجھتا، میں کوئی نہ کہتا ہوں کہ سب کو ایک کر دیا جائے یا ملک کو ختم ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس امن کو اگر آپ کو لانا چاہتے ہیں تو اس کے بغیر آپ کے پاس امن نہیں آ سکتا جب تک کہ چاروں ملک بیٹھ کر اپنے صاحب یہاں پہ وقفہ لینا ہے وقفے کے، لیکن وقفے میں جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑا جاتا ہوں کہ کیا پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ایک چھوٹے ملک کی طرف سے اگر یہ تجویز آئے گی اور بڑا ملک اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو کیا اس کی اقتدار یا اس کا قبضہ نہیں ہو جائے گا چھوٹے ممالک پر؟ ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب وقفے میں جانے سے پہلے غلام احمد بلوچ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کنفیڈریشن جو ہے ایک لوز قسم کی کنفیڈریشن وہی مسئلے کا حل ہے، لیکن رویداد خان صاحب اور طارق عظیم صاحب ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے. یہ بتائیے گا بلوچ صاحب کہ انڈیا بڑا ملک، ہم باقی سب چھوٹے ملک، اگر ہم اس کی
ہجمنی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم تو بالکل پس کے رہ گئے. ابھی تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں نا. امن کی عاشت تو آپ نے شروع کر دی. میں نے تو اس وقت بیان دیا پہلے سے نہیں گیا جب امن کی عاشت شروع کے بعد بات کی. اب آپ ان کے ساتھ تجارت کھول رہے ہیں, بلکہ کھل چکی ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی مدت تک آپ کا ویزا سسٹم بھی ختم ہو جائے. بات یہ میں آپ کو بتاؤں, ہماری 4 لڑائیاں ہوئیں, سیاستدانوں نے نہیں کی, فوجی جرنیلوں نے کی, چاروں کی چاروں. ہمارا ایک بے نظیر صاحب اب راجیوں کو لے آئی اسلام آباد میں. نواز شریف وہ واجپئی کو لا کے یادگار پاکستان پر کھڑا کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ انہوں نے چاہتے تھے کہ تعلقات بہتر ہوں. اب یہ کہ جب تک ہم اس سوچ میں پرانے میں ڈوبے رہے نا, تو ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ, یہ ہماری رائے شروع سے 47-48 سے ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلقات. ہم صرف یہ ہمسائے نہیں, میں کہتا ہوں چائنا بھی ہے, رشیا بھی ہے, ایران, سب کے ساتھ اپنے تعلقات بہترین بنائے. لیکن یہ جو ہمارے یہاں فساد جو بڑھا نا, جس میں مذہبی انتہا پسند, یہ سب ان 4 ملکوں کی طرف. اب دیکھیں ہم مر رہے ہیں یا افغانستان میں لوگ, دونوں مسلمان میں, مسلمان کے ہاتھوں مر رہے ہیں. اس سے کیا مرنے کی ریشو کم ہو جائے گی؟ نہیں مرے گی. وہ ہندو فنیٹکس جو ہے وہ تو وہاں پہ نہ کسی کو زندہ رہنے دے رہا ہے, یہاں پہ رہنے دے گا کسی کو. وہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں, جہاں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر قسم میں قوم میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسے مسلمان ہیں جو دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہمیں جو مار رہے ہو تو ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے نا, وہ سمجھے ہم کافر ہیں. روحیدار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا مثلا اگر بلوچ صاحب کی رائے ہے اور اس کو کنسیڈر کرنے میں کیا اعتراض ہے جی؟ کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, بڑی پروفاؤنڈ بات کہی ہے آپ نے. آئی ڈونٹ نو ویدر یو نو اٹ اور ناٹ جی. آج سے مور دین 200 years ago جی, جارج واشنگٹن, فرسٹ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جی, پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے جی؟ اس نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا ملک, آئی ایم کوٹنگ ہم جی, ایک چھوٹا ملک جب اپنے آپ کو بڑے ملک کے ساتھ وہ اکیلا وہ ختم ہو جاتا ہے, تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور اگر ان کا خیال ہے کہ اس اٹیچمنٹ سے ہم کو کچھ فائدہ ملے گا اور ہم کو کچھ فیور ملے گا, اس نے کہا nothing like this. You will have to part with your sovereignty and your independence, says, میں نہیں کہہ رہا ہوں, جارج واشنگٹن. اور میں اب یہ کہتا ہوں, ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر دیا نا جی, اس کا حشر دیکھ لیا آپ نے جی. ہماری انڈیپینڈنس گئی, ہماری ساورنٹی گئی, ہمارا سب کچھ گیا جی. امریکن نے آ کر کے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, بمباری کر رہے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. CIA پرسنل پھر رہے ہیں جی, گورنمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے جی. خدا کے لیے یہ نہ کریں. یہ پاکستان کا جنازہ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے. جی طارق عظیم صاحب, یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان خود ایک کنفیڈریشن ہے, کیونکہ اس میں آپ دیکھیے کہ 4-5 صوبے ہیں اور مختلف کلچر ہے, ہم سب نے مل کے اس کو پاکستان بنا لیا. بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کر دیں اسی چیز کو. جی دیکھیں, بہت یہ تو ایک فارن ایجنڈا ہے, ایک جو بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. امریکن پالیسی کیا ہے کہ اس علاقے میں بھارت کو انہوں نے دینی ہے, ہیجمنی دینی ہے, سب کا کنٹرول دینا ہے, ان کے حوالے کرنا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پتہ نہیں انہوں نے سوچا اس بارے میں کہ یہ جو ہے پرپوزل ان کا یا ان کی جو سجیشن جو ہے یہ اس میں بالکل فٹ کرتا ہے. یعنی کہ فارن ایجنڈا جو کہ آج کل افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارے حکمران اس کو فالو کر رہے ہیں. اور یعنی کہ پاکستان کا اگر حالت جو آج ہو, جس کے بارے میں میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہم بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے. صاحب کی جو وفاداری ہے اس کو کویسچن جی, وفاداری کی بات نہیں ہے, ان کی تھنکنگ ہے. اب ان تھنکنگ اس لیے میں نے کہا کہ شاید انہوں نے اس کو زیادہ زور سے نہیں سوچا یا ڈیپلی اس کو نہیں سوچا انہوں نے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو جا کے وہاں پہ وہ جو پری پارٹیشن ڈے 1947 سے پہلے جو حالات تھے, جو پارٹیشن جو ہوئی تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش یا بعد میں بنگلہ دیش بنا, انڈیا پاکستان سیپریٹ ہوئے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے. اس سے پہلے انہی کی پارٹی جو تھی وہ ہمیشہ بات کرتی رہی, پختونستان کی بات کرتی رہی. افغانستان کے ساتھ ان کے جو حالات انہوں نے بات کی ہمیشہ پختون کہ ان کے ساتھ جو ہونے چاہیے, اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا یہ اسی جو ہے وہ اس چیز کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا؟ کیا وہ بات جو ہو رہی ہے کہ انڈیا کو جو ہے اپر ہینڈ دیا جائے اس علاقے میں, انڈین اپر ہینڈ جو ہے وہ تو اس کو تو آپ بڑے عرصے سے تسلیم کر چکے ہیں. جو تجارت کے آپ کے معاملات ہیں, جہاں پہ ہم نے کشمیر کے معاملات ہیں, ہر جگہ پہ تو ہم نے انڈیا کو اپنا بزرگ تسلیم کر لیا اور اس کی طاقت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں.
رہے ہیں ہر جگہ پہ. تسلیم دیکھیں ہم امن چاہتے ہیں ان کے ساتھ، بالکل چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں، لیکن برابری کی بنا پہ. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو اوپر رکھ کے آپ نیچے بیٹھ کے نیچے لگ کے بیٹھ جائیں. اب برابری کی بنا پہ، اب یہ نہیں کہ دوستی آپ چاہیں اس لیے کہ آ کے ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ برابری تو میں چاہتا ہوں کہ برابری نہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ ان کو ہم ان کے غلام بن جائیں. دیکھیں اب میں کہوں کہ میری پارٹی نے، ہم نے کسی وقت ہم نے اختلاف رائے بھی کیا تھا، قائد اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف رائے ہوا، اور اس وقت صرف ہم نے نہیں کیا تھا، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، مولانا ابوالعلا مودودی بھی، مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، رحمۃ اللہ خان بھی، سب بڑے بڑے علماء کرام صاحب نے مل کر اختلاف رائے تھا. ان کا اپنا نقطہ نظر تھا، ان کا خیال تھا کہ اگر انڈیا تقسیم ہوگا تو انڈیا تقسیم شاید ہو کہ نہ ہو، کیونکہ ہندو تو اکٹھ ہو جائے، مسلمان تقسیم، انڈیا کا مسلمان تقسیم ہو جائے گا. پہلے انڈیا کے مسلمان کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹا، اب وہ انڈیا کا مسلمان 3 حصوں میں بانٹ گیا، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان. اب اس سب کو جمع کرے تو 70 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے. آپ ابھی تک اپنی رائے پہ قائم ہیں؟ ہم نے اس کو مان لیا، میں نے کہا ہم نے اختلاف رائے کیا، بعد میں ہم نے مان لیا، ہم صاحب چلے، ہم پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم نے پاکستان کے وفادار ہیں مکمل طور پر. ہم واجپئی کو تو ہم نہیں لائے تھے، نہ راجیو گاندھی کو MP تو نہیں لائی تھی، تو کوئی اور لایا تھا. ہم نے تو ایک بات کی ہے، یہ لوگوں کو میں نے پہلے ہی کہا کہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لوگ گالیاں دیں گے، انشاءاللہ 15 سال کے بعد مانیں گے، ابھی نہیں مانیں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے. اس میں بلور صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کیوں نہیں مانیں گے اور 15 سال بعد کیوں مانیں گے؟ سوال آپ سے کرنا، بریک لوں، بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد آپ بتا رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے غلام محمد بلور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج ان کی رائے سے کوئی شخص اس ملک میں اتفاق نہیں کرے گا، لیکن 15 سال بعد لوگ اس رائے کو حقیقت مان لیں گے. بلور صاحب، 15 سال بعد کیا ہو جائے گا؟ کیوں حقیقت مان لیں گے لوگ اس کو؟ یہ 60 سال کے بعد کیوں مان رہے ہیں آپ؟ ہم تو 60 سال پہلے کہا تھا کہ لڑیں بات چیت کریں، بات مسائل حل کریں، کہ نہیں آپ تو غدار ہیں، دو کے ایجنڈے میں تو لڑ تو انڈیا رہا ہے نا. نہیں، کشمیر کا ایشو جو ہے، ہم بھی لڑے، وہ بھی قبضہ ہو کسی ایک ملک کے علاقے پہ، تو آپ لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ کشمیر وہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر اس پہ بات کروں تو پھر آپ کہیں گے پھر آپ غلط بات کریں. نہیں، بلور صاحب اسی پہ لڑ رہے ہیں، کشمیر پہ لڑ رہے ہیں. کشمیر کا جھگڑا بڑا پیرا کیوں ہوا؟ اس پہ آپ نے کبھی اس کو تاریخی طور پہ دیکھو کہ وہ قبضہ کر لیا جب ایک سیٹلمنٹ ہوئی کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہاں پہ ہوگی. یہ تو پاکستان مسلم لیگ نے نہیں مانا نا. جب یہ فیصلہ ہوا تو کانگریس نے یہ تجویز پیش کیا. یہ تاریخ ہے، یہ کو میں تو نہیں بناتا، یہاں تو فیبریکیٹ ہوتے ہیں، تاریخ پر فیبریکیٹ کر. انڈیا نے یہ تجویز کی کانگریس نے کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی، جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہندوؤں کی. حیدرآباد دکن جو تھا اس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، 80% ہندو تھے. ہم نے اس لیے کہا کہ نہیں، وہ اوپر بادشاہ حکمران ہے، وہ فیصلہ کریں. اس حکمران نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جاتے ہیں، جو حیدرآباد دکن. اس حکمران نے کہا میں انڈیا کے ساتھ جاتا ہوں. تو یہ اب اس میں تو تھوڑی غلطیاں ہماری ہوئی ہیں نا، تاریخ میں غلطیاں ہوتی ہیں. کشمیر پہ ہمارا موقف اتنا مضبوط نہیں، بہتر نہیں ہے، اس لیے غلط ہے. نہیں، غلط نہیں میں کہتا ہوں اگر آپ نے یہ چیز اس وقت مان لی ہوتی کہ جہاں مسلمان تو کشمیر ہمارا تھا، ہماری جولی میں تھا. اب یہ پرانی باتیں ہیں، اس کو کیوں چھیڑ دیں آپ؟ روہیداس صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کشمیر پہ ہم نہیں لڑتے رہے آج تک؟ اور لڑتے رہے، کیوں نہیں؟ کشمیر کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہوئی ہماری؟ 4 لڑائیاں دیکھیں نا جی، جو لڑے ہم کشمیر پہ لڑے، اور کشمیر کا ایشو جب تک حل نہیں ہوگا امن کے فیور میں ہوں. بالکل امن جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے اور امن کی باتیں کرنی چاہیے، بٹ پیس ود آنر، not peace at any price. Not peace at any price. یہ جو کہنا ہے جی under no circumstances، no کریں آنر کے ساتھ، آنر کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں نا جی، بات یہ ہے انہوں نے انٹرنیشنلی کمٹمنٹ نہیں کیا انڈیا نے کہ یہاں پہ پلیبیسائڈ ہوگا، ریفرینڈم ہوگا کشمیر میں. Why has Nehru gone back on that جی؟ Why is the Indian government gone back? کشمیر کے لوگوں کو موقع کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ فیصلہ کریں، اپنا سیلف ڈٹرمنیشن کریں کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. This pledge was given by Jawaharlal Nehru, you know, by India. یہ تو ٹھیک ہے بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک. میں نے کہا Why has he backed out جی؟ وہ جب اپنے موقف سے ہٹیں گے تو ہم لڑیں گے، تو صحیح لڑیں بھی نا. آپ ضرور لڑیں، مجھے تو مجھے اطراع نہیں، ضرور لڑیں، پھر لڑیں، میں تو کوئی اطراع نہیں. ہم نے آپ کو کہا کہ نہ لڑیں، آپ لڑے، 4 لڑائی لڑیں. یہ بیٹھ کے سوچیں کوئی بھی کیا کھویا کیا پایا. 4 لڑائی میں ہم نے کیا کھویا کیا. کوئی شریف آدمی گھر میں بیٹھ کے اکیلے میں سوچے کیا کھویا کیا پایا. اربوں روپے کے ڈالروں کے قرضوں میں پھنس گیا، ہم اپنے ملک آدھا ملک دے بیٹھے، کیا کھویا کیا پایا. کیوں جی، آپ نے کبھی سوچا طارق عظیم صاحب؟ دیکھیں روہیداس صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، ان کا موقف صحیح سمجھتے ہیں تو شاید یہی حال. لیکن بات یہ ہے کہ جو
یونائٹڈ نیشن میں جو ہوا تھا ریزولوشن، اس کے بارے میں پلیبسٹ کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہوگی، وہ نہیں مانے، انڈیا بیک آؤٹ کر گیا جیسے. اب اس میں جا کے اگر آپ اس کو بھی نہیں مانتے اور اس میں جا کے 60-70 ہزار بندہ وہاں پہ انہوں نے ہمارا شہید کر دیا مسلمان، وہاں پہ 7-8 لاکھ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، اور ڈیلی جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے کشمیری بھائیوں پہ، جو وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. اب اس کو اگر جا کے آپ آنکھیں بند کر لیں اور آپ کہیں ان حالات میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم دوستی کے بنا لیں، تو میں پھر ٹھیک ہے کر لیں. چھوڑ کے ہم نے واجپئی کو لا کے وہ ہم بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. یہ بات ظلم اس وقت بھی ہو رہے تھے جب واجپئی آئے تھے. دو چیزوں کا آپ اکٹھا نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے تب اس کو آپ کو ٹیبل پہ بٹھا کے اس کو سمجھائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بات چیت کے ذریعے تو ہمیشہ اب باہر کہہ رہے ہیں واجپئی کو بلایا، واجپئی آئے یا راجیو گاندھی آئے پاکستان میں، ہمیں چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو، بات چیت کر کے سمجھائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں کشمیر میں غلط کر رہے ہیں آپ، اور اس میں بلانا بھی آپ سمجھیں غلطی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی غلطی ہے. نہیں، بات چیت ہونی چاہیے. امن چاہتے ہیں ہم اس خطے میں، لیکن امن برابری کے ساتھ. امن جو ہے ناٹ اینی کاسٹ، کہ آپ بالکل ان کو بلائے بھی نہ، بات بھی نہ کریں. ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں اب چاہتے کہ ہم بارڈر، لیکن کنفیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. کنفیڈریشن کا مطلب ہمیں پتہ ہے، کنفیڈریشن از دا فرسٹ اسٹیپ. کنفیڈریشن از دا فرسٹ اسٹیپ آف ڈس انٹیگریشن آف پاکستان. پاکستان کے خاتمے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے. بسم اللہ آپ کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں آپ. ہم نے نہیں ختم کیا، انہوں نے کیا، میں نے تو نہیں ختم کیا. ہم تو اس پر بھی لڑتے رہے کہ یہ طریقہ جو یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے اس طرح کریں، آپ پہلے اس طرح لے کے جائیں، بارڈر ختم، جیسے انہوں نے کہا کہ بارڈر ختم کریں، ویزا ختم کریں، فری ٹریڈ کر دیں، فری سب کچھ کر دیں. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ کہے گا جی ضرورت کیا پڑی ہے، یہ تو خالی یہ لائن ڈرا کر دی گئی تھی خواہ، اس کو ختم کریں. لک ایٹ دی ٹریجڈی جی، لک ایٹ دی ٹریجڈی آف آور سچویشن جی. جن کے ساتھ کنفیڈریشن کرنا چاہیے تھا ان نیشنل انٹرسٹ، ان پاکستان انٹرسٹ، وہ کنفیڈریشن تو نہیں کیا، ایسٹ پاکستان کے ساتھ تو نہیں کیا، مگر کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ. بلور صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جی. بلور صاحب یہ تو ان کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ نام مگر کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ کنفیڈریشن، ایسٹ پاکستان بنگالیوں کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ تیار ہے. ایک بیچ میں ایران بھی ڈالیں، خیر کوئی بات نہیں، 4-5 آپ مسلمان ہو جائیں. ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اس خطے میں امن کے لیے ہمیں کچھ ضرورتیں ہیں، نہ مانے آج 15 سال کے بعد مانے. لیکن ایران ہمارے ساتھ کیوں آئے گا جی؟ نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ ہندوؤں کے میں نہیں، 3 ملک تو ہم مسلمان ہیں، ہم ہیں بنگلہ دیش یا افغانستان. اگر آپ امن چاہتے ہیں اس خطے میں، آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ اپنی پالیسیز چینج کریں. جو ہمارے یہاں پہ کر رہے ہیں، کشمیر میں جو کر رہے ہیں، کشمیر کے علاوہ ہمارے اندر جو کر رہے ہیں، بلوچستان میں آج جو وہاں پہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، بلوچستان میں آج ٹریننگ دے رہے ہیں، لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ ٹرین کر کے واپس بھیج رہے ہیں، اس کو بند کریں. وہاں پہ جا کے جو سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں افغانستان بارڈرز پہ ہمارے خلاف، ان کو بند کریں. ان کو یہ سمجھائیں آپ جا کے، پھر جا کے امن قائم ہوگا. ہمارے ہندوستان بننے، پاکستان بننے سے پہلے ان سے اچھے تعلقات، پاکستان بننے کے بعد ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں. بھائی کو یہ لائے، ہم نہیں لائے. بھائی کے پیچھے اب تو تعلقات ان کے اچھے، ہمارے تو ان سے زیادہ نہیں اچھے. وہ پہلے ہمارے تھے، اب تو نہیں. اب آپ کے خراب ہو چکے ہیں، ان کے ٹھیک ہو گئے. اگر اجازت دیں چھوٹی سی بریک لوں گا. بریک کے بعد آپ کے غلام بلور صاحب آپ سے ایک چھوٹا سوال یہ کرنا ہے کہ فرض کیجئے ہم یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ کنفیڈریشن کر لیں، مسئلہ کشمیر کا کیا کریں گے؟ کیا ہم اس کو فریز کر دیں گے؟ کیونکہ جب تک وہ اس میں وہ برن ہوتا رہے گا اس وقت تک ملک دو اکٹھے تو نہیں ہو سکیں. بریک لوں گا، چھوٹی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاص طور سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ہم ایک کنفیڈریشن بنا دیتے ہیں جس میں افغانستان بھی شامل ہو، اس میں پاکستان بھی شامل ہو، انڈیا بھی شامل ہو اور ساتھ ہی بنگلہ دیش بھی شامل ہو، لیکن ہم مسئلہ کشمیر کا کیا کریں گے؟ کیونکہ جتنا کانفلکٹ پاکستان کا اور انڈیا کا ہے اس کی بیس بہرحال کشمیر ہے. کیا ہم اس کو فریز کر دیں گے یا پھر اس کو بھول جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیونکہ جب تک اس کے اندر سے ہوا اٹھتی رہے گی، بخارات اٹھتے رہیں گے، اس وقت تک دونوں ممالک اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. بلور صاحب کیا کریں گے اس کا؟ میں بتاؤں، اب ہم اس نیش پہ پہنچ چکے ہیں دونوں ملک کہ اس مسئلے کو بیٹھ کر ٹیبل پر حل کرنے. اس کے بیٹھ کے ٹیبل پاکستان تو تیار ہے، پاکستان شروع سے کہہ رہا ہے، انڈیا نہیں مان رہا. دیکھیں جی، اب ان سے بات کرنی ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کشمیر کو چھوڑ دیں، میں تو کہتا ہوں کہ بات آپ بنائیں، اس کے بعد جب آپ زیادہ قریب ہوں گے تو مسائل زیادہ طریقے سے زیادہ بہتری. لیکن جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں کنفیڈریشن بن سکتی ہے؟ میں کنفیڈریشن نہیں کہتا کہ خواہ کنفیڈریشن، میں تو کہتا ہوں ایک سیدھا سادہ سودہ ڈھیلا ڈالا اتحاد بنے جس میں صرف یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے،
جہالت ہے، دہشت گردی ہے، یہ چیزیں جب دیکھو ہماری غربت جب آپ کی سرحدیں کھلنے سے، ویزا ملنے سے کیسے حل ہو جب آپ کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے. جب ان کے آدمی یہاں نہیں آئیں گے گڑبڑ کرنے، وہاں نہیں جائیں گے، افغانستان نہیں، افغانستان کے یہاں نہیں آئیں گے گڑبڑ کرنے کے لیے، بم بلاس کرنے کے لیے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی یہ ساری چیزیں دوستی، لیکن اس میں ایسے اگر فرض کیجئے سرحدیں کھل جاتی ہیں تو اس میں پلوٹ صاحب کوئی بھی نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ تو بڑے آرام سے کلکتہ چلے جائے گا، اور وہاں سے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ تو پشاور تک چلے جائیں گے، ان کو روکنے والا راستے میں ہے ہی نہیں. جب وہ زیادہ فسادات ہوں. آپ کے یہاں دشمنی دوستی میں تبدیل ہوگی تو پھر بڑا فرق پڑتا ہے. جب ہمارے یہاں پشتونوں میں تو دشمنیاں چلتی ہیں، جب دشمنیاں ختم ہوتی ہیں تو جو نان اسٹیٹ ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ ملنا، ان کا یہ تو جب کوئی جاتا ہے جب اس کو پیچھے سپورٹ ہوتی ہے، وہاں سے کوئی آتا ہے یہاں میں مارنے کے لیے تو اس کو سپورٹ ہوتی ہے پیچھے. انڈیا سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. میں افغانستان سے کوئی آتا ہے یا ہم یہاں سے کوئی جاتا ہے افغانستان میں، یا یہاں سے انڈیا کوئی جاتا ہے انڈیا، تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سپورٹ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے. آپ روداد صاحب سمجھتے ہیں کہ سپورٹ ختم ہو جائے گی اس سے؟ کیونکہ ان کا بلوٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا سے جو بھی یہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹر، اس کو ظاہر ہے انڈین گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، اور شاید یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے جو جاتے ہیں انڈیا ان کو بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو سپورٹ ختم ہو جائے گی اس سے. یہ کیسے دیکھیں، دونوں کے درمیان بہت سنگین اختلافات ہیں، ڈسپوٹس ہیں. یورپ میں پیس اس لیے آ گیا ہے کہ جرمنی اور فرانس کے درمیان وہ ڈسپوٹڈ پرابلم ختم ہو گئے ہیں جی. یہاں پر تمام ڈسپوٹڈ پرابلم ہیں ہمارے ان کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیڈریشن کرو. بالکل نہیں. دیکھیں ہم نے RCD بنایا تھا نا جی، پاکستان اور ایران اور ٹرکی جی، اس کا کیا اثر ہوا؟ نو بڈی نوز کہ RCD غائب ہو گیا جی. سڑکیں بننی تھی، اپنا ملک بننا تھا، خدا کے لیے اپنا ملک مضبوط کریں. فیڈریشن تو آپ سے چل نہیں سکتا ہے، پر یہ سینٹریفیوگل ٹینڈنسیز جو ہیں وہ ان کی ترقی ہو رہی ہے اور وہ مضبوط ہو رہے ہیں. سینٹریفیوگل ٹینڈنسیز جی. بلوچستان، آزاد بلوچستان کی باتیں ہو رہی ہیں. فاٹا آپ کے قبضے سے گیا ہے، اب وہ امریکہ کے قبضے میں ہے جی. اچھا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کنفیڈریشن کرنا چاہتے ہیں. اپنا ملک پہلے تو چلاؤ. میرے لیے بڑے کرپشن اتنی جو ہے میرے قابل احترام ہے، لیکن یہ بلوچستان میں کیا آزادستان کی بات آج ہو رہی ہے؟ یہ تو 1970 سے ہو رہی ہے، جب ہم حیدرآباد جنوں میں ہم تھے. یہ ضیاء الحق صاحب کے وقت میں انسرجنسی چل رہی تھی نا جی. 2 ڈویژن فوج تھی بلوچستان میں جی. ٹھیک ہے. انہوں نے آ کر کہا ان دا ٹیتھ آف اپوزیشن فرام ہز کولیگز جی، اس نے کہا یہ محب الوطن لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑائی نہیں، جس نے بھی ہم کو اس راستے پہ ڈالا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے. ٹھیک ہے. حیدرآباد جیل میں ضیاء الحق گیا، ولی خان سے ملا، مینگل سے ملا، سب عطا اللہ سے ملا، سب سے ملا. اس نے کہا یہ فوراً میں کال آف کرتا ہوں آپریشن، آپ بہت اچھے لوگ ہیں، مجھ سے اچھے محب الوطن ہیں، تمام آپ کی قید وید وغیرہ سب معاف ہو گئی ہے، آپ کی جائیدادیں واپس ہو گئی ہیں، مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا. 8 سال جاوید میں سیکرٹری انٹیریئر تھا، بلوچستان گیو اس نو ٹربل وٹس ایور. تو آج بھی اگر صاحب کو رائے نہیں تھا، انہوں نے جنہوں نے ہم سے صلح کی. ابھی دوبارہ اسی پہ جو جنرل ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں، جو بات اس سے پہلے آپ نے سارک بنا کے دیکھ لیا، انڈیا کی وجہ سے، ان کی جو سٹبرنس، ان کی ضد کی وجہ سے سارک نہیں چل پایا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیڈریشن کی جب بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں کنفیڈریشن نہیں کہتا، انسسٹ نہیں کر رہا، میں ڈھیلا ڈالا اتحاد، یورپین کی مثال آپ کو دیں. یوگوسلاویا جب بریک اپ ہوا چوئی صاحب، تو وہاں پہ بہت سارے ملک بنے، یعنی کہ سلووینیا بنا، کرویشیا بنا، بوسنیا گوسوینا بنا. مزے کی بات ہے انہوں نے کس کو پک اپ کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے جس کو پارٹنر بنایا وہ سلووینیا تھا. سلووینیا اس لیے کہ ان کو دیٹ واز ان پار ود دی ریسٹ آف دی یورپ، اکنامکلی وہ بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو ساتھ لگا لیا. بوسنیا کو ساتھ نہیں ملایا، کرویشیا کو ساتھ نہیں انہوں نے ملایا، اس وجہ سے کہ وہ ایٹ پار نہیں تھے. تو جب آپ کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو آپ اکٹھے کبھی نہیں ہو سکتے. کیا انڈیا چاہے گا کہ پہلے کشمیر سیٹلمنٹ کر لے، ران آف کچھ کا پرابلم سالو کر لے، گلیشیئرز ہمارے جو ہے، پانی کا مسئلہ حل ہوئے، جب تک کہ آپ کے ڈسپیوٹ پانی روکا ہوا ہے جی انڈیا نے. جب دوست ہوں گے، دوست ہو کے دشمن میں دشمن کیسے بیٹھ کے کبھی نہیں ہوتا. پہلے آپ آگے میری دشمنیوں ہم کوئی مسائل حل کر سکتے ہیں. جب دوستی ہوگی تو ایک دوسرے کا دوستی کس بیس پہ ہوگی سر؟ وہ دیکھیں نا، انا ان کی اس کی کتنی زیادہ ہے. انڈیا پچھلے 65 سالوں سے ضد کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ ضد سے اس کی ٹوٹ نہیں رہی. امن کیا شاہ میں نے تو نہیں چلائی، آپ نے چلائی ہے. امن کیا شاہ میں نے تو نہیں چلائی، آپ نے چلائی ہے. ان کو آپ ہی لائے، میں تو نہیں لایا. جو ہمارے کشمیر کا کیس جس کی بنیاد ہے
وہ یہ ہے کہ کشمیری لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دینی چاہیے. یہی ہے نا جی. جنرل مشرف نے یہ ختم کر دیا تھا. نو 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 فرگیٹ اباؤٹ دس, فرگیٹ, موو اہیڈ. اور کانفیڈنس بلڈنگ میجر تمام پاکستان کی طرف سے شروع ہو گئی, بس سروسز شروع ہو گئی, انڈیا کی طرف سے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ٹرین سروسز شروع ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا ہے جی؟ زیرو. یہ ایک طرفہ پالیسی جو ہوتی ہے اپیزمنٹ کی, وہ کبھی کام نہیں کرتی. آپ ایکویلٹی بیسس پہ ڈیل کریں, بالکل ٹھیک رہیں گے. آپ نیچے لگ کے اپنی کمر توڑا لیں گے, اتنا بھی نہ جھک جائیں کہ آپ کی کمر ہی ٹوٹ جائے. دیکھیں کبھی آپ کو جھکنے کا نہیں کہا, ہم نے کبھی جھکنے کی بات نہیں کی. سوال نہیں, جب تک آپ کے ڈسپیوٹس ان کے ساتھ ہیں, کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے, ڈسپیوٹ تبھی حل ہوں گے جب آپ دوستی کریں گے. اگر آپ لڑ سکتے ہیں تو لڑیں, نہیں لڑ سکتے تو بیٹھ کے بات ایک منٹ جی. چائنا کہتا ہے کہ تائیوان از این انٹیگرل پارٹ آف مین لینڈ چائنا جی. ماؤ نے کہا تو لڑائی نہیں لڑیں گے ہم, بٹ وی ول ویٹ فار ہنڈریڈ آف ایئرز, 100 سال ہم انتظار کریں گے, لیکن اپنا کلیم کبھی نہیں چھوڑیں گے, کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنا کلیم کشمیر کے اوپر کبھی ہمیں نہیں چھوڑنا. سر وہ اس میں تو لڑائی نہیں, آپ نے تو 4 لڑائیاں لڑ لی, مضبوط تو بنائے اپنے آپ کو. یہاں ملک جا رہا ہے آپ کے ہاتھ سے, یہ ملک تو جا رہا ہے, اس کی فکر نہیں ہے کسی کو. اس گورنمنٹ کو, اس پاکستان جو موجود ہے فیڈریشن ہے, اس کی فکر نہیں ہے. لگیں گے تو جائے گا ملک, ایسے نہیں جاتا. جمہوریت میں نہیں جائے گا ملک, ملک نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا. جمہوریت ماشاء اللہ میں جائے گا. یہ حالات ہے ملک میں, نہ پانی نہ بجلی, نہ آرڈر, نہ چیز تو چلی گئی. ہمارے پی آئی ہمارا نہیں اڑ رہا ہے, ریلوے ان کی نہیں چل رہی, کوئی چیز تو چل نہیں رہی اس ملک میں. اب کیا رہ کیا گیا ہے اس میں؟ اگر اس طریقے سے رہ گیا اور کسی غلط وقت پہ آگے 60% اور 40%, 60% پاکستان پر نون مسلم لیگ کی حکومت ہے. بالکل صحیح بات. 40% پر پیپل پارٹی کی. 62%, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 62% میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں. غلام احمد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے, طارق عظیم صاحب تھے, رویداد خان صاحب تھے. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی. ضروری نہیں ہے کہ اس منصوبے پر عمل بھی کیا جائے, لیکن ظاہر ڈبیٹ تو جاری ہونی چاہیے, کیونکہ معاشرے کے اندر جب تک گفتگو نہیں ہوگی, دلائل نہیں دیے جائیں گے, بات سنی نہیں جائے گی, بات کہی نہیں جائے گی, اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. اس قسم کی گفتگو ضرور جاری رہنی چاہیے, لیکن قوموں نے فیصلے اپنی بنیادوں پہ کرنے ہوتے اور اپنے مفادات کو, اپنے نظریات کو سامنے رکھ کر کرنے ہوتے ہیں. ہم قطعاً نہیں کہتے کہ آپ اپنا نظریہ بدلیں یا اپنے مفادات کو قربان کر دیں, لیکن گفتگو ضرور جاری رکھیں. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.